آئی پی پی نے معیشت تباہ نہیں کی، معیشت نے آئی پی پی اس کو تباہ کی. تو یقیناً پروفٹ بنایا ہے آئی پی پیز والوں نے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور بالکل اس میں کرپشن ہوئی ہے، میں خود مانتا ہوں. آپ کی ساری پیٹرولیم کی کمپنیاں، آپ کی گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز، آپ کے ڈسکو، یہ سارے بینکرپٹ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار آفیشیل چینل. ناظرین، اس وقت حکومت جو ہے وہ اس بات پر بہت سی خوشیاں منا رہی ہے کہ ان کا آئی پی پیز کے ساتھ 5 جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس پر نیگوسیشن کامیاب ہو چکی ہے، جبکہ 17 مزید آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے، ایکسپرٹس کے مطابق یہ نیگوسیشن ایک دفعہ پھر ان کو سیف پیسج دینے کے لیے ہے، کیونکہ یہ آئی پی پیز لگانے کے معاہدوں میں جو گھپلا ہوا، جو قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یا مبینہ طور پر ان کو نوازنے کے لیے جو پروسیجر جو اڈاپٹ کیا گیا اور اس میں جو کک بیکس لینے کا جو سارا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، وہ اس وقت ہی سامنے آئے گا جب ان کا باقاعدہ طور پر فورینزک آڈٹ کروایا جائے گا. لیکن جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے ایک تقریب میں آئی پی پیز کے حوالے سے ان کی فیور میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے بندوق کی نوک پر حکومت کے ساتھ جو آئی پی پیز کے معاہدے نہیں کروائے. اگر حکومت کو لگتا ہے کہ یہ آئی پی پیز نے لوٹ مار کی ہے تو ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ شاہد خاقان عباسی نے آئی پی پیز کے حوالے سے مزید کیا باتیں کی ہیں، اور یہ جو آئی پی پیز کا فورینزک آڈٹ ہے اس حوالے سے سابق چیئرمین نیپرا جو ہیں توصیف ایچ فاروقی، انہوں نے کیا بات کی ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو تقریب سے خطاب ہے وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا. اس کے علاوہ جو مختلف ایکسپرٹس ہیں جو اس سارے پاور سیکٹر میں اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کے بھی چند اہم پوائنٹس آج آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے. اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا مزید بریف کروں گا کہ یہ جو کک بیکس لینے والا سلسلہ تھا آئی پی پیز میں، یا مفتہ فنڈ جس کو ہم کہیں گے، کہ کس طرح آئی پی پیز نے کتنی انویسٹمنٹ کی اور کتنا ان کو فائدہ پہنچا، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے. اس کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے گا. چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. ناظرین، اس وقت حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو 5 آئی پی پیز جن کے ساتھ ان کے کامیاب مذاکرات ہونے کے بعد نیگوسیشن ہو چکی ہے اور وہ اپنے معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں، اس سے حکومت کو فی الوقت کوئی بڑا بینیفٹ یا عوام کو اتنا بڑا بینیفٹ جو ہے وہ پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا. ان آئی پی پیز کے اگر کیپیسٹی چارجز ختم بھی کر دیں تو شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے بقول صرف ٹیرف پر 1.5 روپے کا فرق پڑے گا، لیکن اس سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا. جو 5 آئی پی پیز کا آپ نے معاہدہ کیا ہے اس سے آپ کو 411 ارب روپے کی بچت تو ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے جو آئندہ آنے والے جو سرمایہ کاری کا ماحول ہے وہ خاصا ڈسٹرب ہوگا. یہ بقول سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہے. انہوں نے تقریب میں مزید کیا بات کی، ان کے اوپینین کیا ہے اس سارے آئی پی پی معاہدے کے حوالے سے، وہ اب آپ ویڈیو کو سنیں، مکمل ویڈیو سنیے گا کہ وہ کیوں فیور میں بات کر رہے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے. اس کے بعد پھر کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے اس حوالے سے دیجیے گا، اور پھر مزید آگے ویڈیو کے بعد میں آپ سے شاہد خاقان عباسی کی مزید کمنٹس آپ سے بات کرتا ہوں. آج ہماری 1900 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ اور آئی پی پی پیمنٹ میں تھوڑا فرق ہے. یہ بات بھی شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیپیسٹی پیمنٹ میں سے 1900 ارب میں سے 400 ارب نیوکلیئر ہے. اس کے بعد 230 ارب ہائیڈل ہے. 210 ارب جو ہے یہ آپ کا رینیوبل ہائیڈل میں اور نیوکلیر میں بھی تقریباً صرف کیپیسٹی چارجز ہوتے ہیں، فیول چارجز نہیں ہوتے. فیول چارجز نیوکلیر کے بہت کم ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے.
یہ کیپیسٹی چارجز ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھرڈ کول پہ. تھرڈ کول بری چیز ہے, ہمیں نہیں دینے چاہیے کیپیسٹی چارجز, لیکن تھرڈ کول 2000 میگا واٹ لگائے اور 310 ارب کی کیپیسٹی چارج ہے, کیونکہ پلانٹ مہنگے لگتے ہیں, اس کا ٹیرف زیادہ ہے. جو امپورٹڈ کول کے 3 پلانٹ لگے ہیں جو سی پیک میں لگے تھے, یہ 4400 میگا واٹ کے قریب ہیں. ان کے کیپیسٹی چارجز 420 ہیں. کیپیسٹی چارجز تھر سے بہت کم ہے, پر یونٹ اگر آپ دیکھیں گے بہت کم ہے. حکومت نے خود 4 RLNG پلانٹ لگائے تھے, ان کے کیپیسٹی چارج ہے 150. یہ 4700 میگا واٹ ہے اور کیپیسٹی چارج ہے 150. یہ جو بات زبیری صاحب نے کی ہے اور توصیف صاحب نے آپ کو بتائی نہیں ہے, یہ وہ ناکامی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات آئی ہیں. حکومت ریگولیٹر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پرائز دے سکے. یہ جو 4 LNG پلانٹ لگے ہیں, مفتاح صاحب اس ٹیبل پہ بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھا تھا. $1.1 بلین پر میگا واٹ ریگولیٹر نے دیا تھا. ہم نے کہا یار بھائی بہت زیادہ ہے, کچھ سوچو اس کے بارے میں, تو 900 کر دیا. کیونکہ 2 پنجاب گورنمنٹ لگا رہی تھی, 2 وفاقی حکومت لگا رہی تھی, لگے 749 تھے, 40% بلو. تو یقیناً پروفٹ بنایا ہے IPPs والوں نے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن وہ پروفٹ اس نے آپ کی کنورٹی پہ بندوق رکھ کے نہیں بنایا. اس نے آپ نے ایک ڈاکومنٹ دیا کہ یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے, زبیری صاحب نے دیا, آپ نے دیا. اگر وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے, اور بالکل اس میں کرپشن ہوئی ہے, میں خود مانتا ہوں کرپشن یہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو پرائز رکھی تھی اپنے ٹیرف کے اندر پاور پلانٹ کی, مارکیٹ کی قیمت 40% کم تھی. تو جو 20% ایکوٹی ہے وہ اس کی جیب سے نہیں آئی, اس نے اوور انوائس کیا اور اپنی ایکوٹی وہ ڈال دی, وہ ایکوٹی بن گئی. آپ یہ سارا ختم کر دینا, آپ کا $1.5 ٹیرف افیکٹ آئے گا, اس سے بھی کم شاید. آج کی کنزمپشن پہ اگر آپ ختم کریں گے تو $1.5 فرق پڑے گا ٹیرف میں. $1.5 کی خاطر کیا آپ پاکستان کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی انویسٹر نہیں آئے گا؟ حکومت پاکستان نے وعدہ کرتی اور وعدے پہ نہیں کھڑی رہتی. یہ آپ آج دنیا کو میسج دے رہے ہیں, یہ آپ اپنے انویسٹر کو میسج دے رہے ہیں. کیسے ملک چلائیں گے آپ؟ یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم کر کیا رہے ہیں. اخبار میں آتا ہے 411 ارب بچ گیا. 411 ارب کا آپ کو 4000 ارب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ بچا لیں 400 ارب. آپ سارے بند کر دیں, نیوکلیر بھی بند کر دیں, 1 سال میں 400 ارب بچ جائے گا. تو یہ باتیں کچھ سمجھنے والی ہیں کہ ہم کر کے رہے بحیثیت ملک. غلط پیچھے دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم جب 2013 میں آئے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پورا دن میٹنگ ہوتی تھی, یار کیا کرنا ہے, کیسے حل ہوگا, کیسے اس کو حل کیا جائے گا. وہ بجلی مزید لگانی تھی نا, اس سے ہی حل ہوگا نا. IPP نے معیشت تباہ نہیں کی, معیشت نے IPP اس کو تباہ کی. میں بہت سے لوگوں سے پوچھتا ہوں یار سیکٹر ڈیٹ ہوتا کیا, گورنمنٹ کے اندر بھی پاور سیکٹر میں بھی بہت سی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز بتاتے ہیں, یہ سیکٹر ڈیٹ ہے, یہ سیکٹر ڈیٹ ہے. میں نے کہا یار میری سمجھ میں بڑی سیدھی سی بات ہے, ایک ادارہ ہے CBPA, نام بدلتے رہتے ہیں, کبھی CDPA ہوتا ہے, کبھی جی ہو جاتا ہے, کبھی پتہ نہیں. وہ بجلی کا مالک ہے پاکستان میں, وہ ہر ڈسکو کو X نمبر آف یونٹس دیتا ہے, ڈسکو اس کو پورے پیسے واپس نہیں کرتا. اس کے لاسز جو ریگولیٹر الاؤ کیے تو اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں, ریکوری کم ہو جاتی ہے, تو وہ پیسے واپس نہیں کر پاتا. وہ ڈفرینشیل سرکولر ڈیٹ ہے.
یہ سرکولر ڈیٹ ابھی تک پاکستان کی عوام کو پاس آن نہیں ہوا. اگر یہ پاس آن ہوگا تو 6-7 روپے یونٹ مزید لگیں گے. یہ سرکولر ڈیٹ زیادہ نہیں، میں ہر سال کی بات کروں. 600 سے 700 ارب کا کسی کو پتہ نہیں ہے کتنا یہ لاس ہے. 600 سے 700 ارب کا لاس ہے. یہ عوام کو پاس آن نہیں کیا گیا، کنزیومر کو پاس آن نہیں ہوا. یہ بھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. 2000 ارب سے اوپر چلا گیا. اتنی رقم ہے 2300 ارب پہ، 2600 ارب پہ چلا گیا. یہ عوام، یہ کنزیومر کو پاس آن نہیں ہوا. یہ کہاں پہ ہے؟ آپ کی ساری پیٹرولیم کی کمپنیاں، آپ کی گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز، آپ کے ڈسکو، یہ سارے بینکرپٹ ہو گئے. یہ سب ان کے اوپر ہے. کوئی BSO پہ ہے، کوئی DC پہ ہے، کوئی BPL پہ ہے، کوئی سوئی ناردرن پہ ہے، کوئی سوئی سدرن پہ ہے، کوئی ڈسکوز کے اوپر ہے. اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. آج آپ کے پاس حل پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز ہے، ورنہ یہ کل یہ اور آپ اس کو بھول جائیں گے. یقین کریں آپ IPPs کو بھول جائیں گے. اصل مسئلہ آپ کا اس کی جو سرکولر ڈیٹ کا ہے. یہ IPPs کے جو معاملات ہیں وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ اس کو لیئر کی صورت میں اگر میں لیئر در لیئر اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں کہ یہ کس طرح معاہدے ہوئے، کون کون سے فیسیلیٹیٹرز تھے، اس میں کس نے کس کو نوازا، تو یہ ایک بہت طویل کہانی، بڑی مدت لمبی کہانی یہ ہو جائے گی. اور اس میں جتنی تمام مدت میں IPPs نے جو جتنا منافع کمایا اس کا انہوں نے سرمایہ کاری کی مد میں صرف آٹے میں نمک برابر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سرمایہ کاری کی. اور اس کے بعد اربوں روپے انہوں نے پاکستانی قوم کے بٹورے ہیں. اور اس میں فیسیلیٹیٹر نہ صرف اس میں حکومت رہی، چاہے وہ موجودہ حکومت کے لوگ ہوں، سابقہ حکومت کے لوگ ہوں، یا اس وقت کے جو حکومت تھی جب یہ معاہدے ہوئے تھے اس وقت کے لوگ ہوں، انہوں نے مبینہ طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی ان تمام تر پروجیکٹس کی تاکہ فوری طور پر لوگوں کو بجلی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے اس نے کس طرح ان کو سپورٹ کیا. یہ تمام تر کہانیاں مزید جیسے جیسے انفارمیشن میرے پاس آتی رہے گی میں آپ کو وہ کہانیاں، وہ انوالومنٹ ان لوگوں کی وہ ساری آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو IPPs نے معاہدے کیے ان کا فورینزک آڈٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ لوگ حکومت جو ہے ان مالکان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج تک اس کا فورینزک آڈٹ نہیں ہو رہا. فورینزک آڈٹ ہوگا تو پتہ لگے گا کہ پاور پلانٹ نے کتنے انویسٹمنٹ کی تھی، اس نے اب تک کتنا منافع کما رکھا ہے، اس کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں، ایکویٹی کتنی تھی، اس نے لون کتنا لیا. اس کے اپنے جو تمام تر یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، یہ جب تک ان کو ایکسپلور نہ کیا جائے تو آپ یہ سامنے نہیں آ سکتا کہ یہ معاہدے کیسے ہوئے، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، کس نے کتنی کمیشن کمائی، کس نے کتنی کک بیک حاصل کی. یہ تمام تر چیزیں پاسبل ہیں فورینزک آڈٹ کے ذریعے ہی. اس حوالے سے جو گوہر اجاز صاحب ہیں سابق وفاقی وزیر، وہ یہ برملا اپنے مختلف فورمز پر حکومتی سطح پر یہاں تک کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی وہ جا چکے ہیں، اس پہ بھی وہ استدعا کر رکھی ہے کہ فورینزک آڈٹ جو ہے ان IPPs کا کروایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اس میں چند ایک سوالات جو ہیں وہ اس میں سامنے آتے ہیں جو اس وقت کے بنتے ہیں فورینزک آڈٹ کے حوالے سے کہ کتنی ایکویٹی جو ہے وہ ان IPPs نے انویسٹ کی تھی جب یہ تمام IPPs لگے تھے، اور اس کا جو IPPs کا فنڈز انہوں نے جو جنریٹ کیے یا اکٹھے کیے اس کا سورس کیا تھا، کون کون اس میں انوالو تھا. اس کے بعد quantum of over invoicing agreed with EPC and how much kickback they receive from the EPC and in which foreign bank account. جو کنٹریکٹر ہیں اس IPPs کے، اس کے بارے میں اس کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنی ایکویٹی حاصل کی، کتنی کک بیک حاصل کی، اور کون سے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ میں رقم جو ہے وہ منتقل ہوئی. اس کے بعد جو جتنے بھی کنٹریکٹرز ہیں اس کو انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے تو آپ کے سامنے تمام جو چیزیں ہیں کھل کے واضح ہو جائیں گی کہ اس ساری لوٹ مار میں کون کون ملوث تھا. یہ پاسبل اسی وقت ہی ہوگا جب حکومت
सीरियसनेस शो करेगी। ये 5 लोग जिनके साथ मुआहदे रिवाइज हुए हैं, जिसमें मियां मंशा का पावर प्लांट है, रज़ाक दाऊद का पावर प्लांट है, नदीम बाबर साहब का पावर प्लांट है, उसके बाद एटलस पावर वालों का पावर प्लांट है। तो ये किसी ना किसी सतह पर ये तमाम लोग किसी ना किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। और इन लोगों के अलावा जितने भी आप IPPs खोलेंगे, उनकी आप अगर मालकान की हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये वो सिर्फ 40 खानदान है जो इस मुल्क पे इस वक्त हावी हुए बैठे हैं और हमारा अरबों रुपया खा रहे हैं। 1 रुपये की बिजली भी नहीं बनाते और इसके बाद करोड़ों अरबों रुपए हमारे इनको महाना की मिल रहे हैं और सालाना तो अरबों रुपए की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो तौसीफ अहमद हैं, फॉर्मर चेयरमैन नेपरा, उन्होंने भी इंकशाफ किया इस मीटिंग में कि उन्होंने अपने दौर में 5 जो IPPs हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट करवाने की कोशिश की ताकि पता लग सके इस वक्त सूरत हाल क्या है। वही टेस्ट केस था। अगर वो फोरेंसिक ऑडिट शुरू हो जाता तो हमें पता लग जाना था कौन कैसे कितनी लुटमार में मुलविस है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि वो अदालत से हुक्म इम्तनाई ले है और आज तक वो एज इट इज़ उसका स्टेटस है, उस पर मजीद कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं, जिस तरह ये FPCCI और गौहर इजाज साहब आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी ट्रेडर्स कम्युनिटी आवाज़ उठा रही है, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इन IPPs का फोरेंसिक ऑडिट हो ताकि हमें पता लगे कि क्या हुआ हमारे साथ, ये लूटमार का जिम्मेदार कौन है। जब तक ये फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा हमें नहीं पता लगेगा और कल्परेट कौन है इस सारे मामले में, जुर्म किसका बनता है और किसने किसको सहूलतकारी की। तब तक हम ऐसे ही जो है वो उनको सेफ पैसेज देते रहेंगे जैसा कि अब एक नेगोशिएशन की सूरत में उनको मिल रहा है। तो हम सबको ये मिलके आवाज़ उठानी है और मीडिया को भी अपना पार्ट प्ले करना है कि वो हकायक जो है वो सामने लेके आए, लोगों को हकीकत बताए। IPPs का इशू इतना कॉम्प्लेक्स इशू है क्योंकि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो भी अब तक कमोबेश 2600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इतनी बड़ी मिकदार है। उसका हल जो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है, डिस्कोर्स की सर्कुलर डेट को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बाद IPPs के साथ नेगोशिएशन करके और उनका फोरेंसिक ऑडिट करके जो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने बटोरे हैं वो उनसे वापस लेने के लिए कोई ना कोई हल निकाला जाए। ये भी एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप ये नेशनलाइज भी कर लेते हैं तमाम IPPs तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली बुनियादी तौर पर हमें जो हमारा टैरिफ है, जो टैरिफ हम बनाते हैं बिजली का, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसका जो मैकेनिज्म है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये जो टैरिफ हम बनाते हैं बिजली के नर्ख का तयन करते हैं कि कितने रुपए यूनिट कॉस्ट करेगा, उसका जो फार्मूला है वो 1960 से चला आ रहा है। उस वक्त जो फार्मूला डिज़ाइन किया गया था आज भी वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो तकरीबन 44 साल, 40 और 24 साल, ये तकरीबन 64 साल से हम इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। तो हमें इस पर देखना होगा कि हम किस डगर की तरफ जा रहे हैं, कैसे हम अपने मुल्क का ये कसीर ज़र मुबादला बचा सकते हैं, इंडस्ट्री को आप कैसे सस्ती बिजली दे सकते हैं, घरेलू सार्फिन को आप कैसे सस्ती बिजली दे सकते हैं। वो उस वक्त ही होगा जब आपकी कमिटमेंट होगी कि शफाफ तरीके से आप ये सारे मामले को पाया तकमील तक पहुँचाएँ ताकि आपके मुल्क की सॉवरेनिटी पर भी कोई सवालिया निशान ना उठे और ये जो IPPs जो सरमायाकारी जिन लोगों ने की है उनको भी नुकसान ना हो और आवाम का भी उसमें फ़ायदा हो।